یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو تنہائی میں لے گئے اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی. یہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اب تمہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ٹینشن دے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے, ٹھیک ہے, یعنی اس کو بھی کیا ٹینشن میں, صرف حسد کی وجہ سے اس کو بھی ٹینشن میں رکھا ہوا تھا. جب سامان تیار کیا قافلے کے لیے, اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا قیمتی پیالہ رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے. اب قافلہ جب چلا ہے تو واپس جانے لگا تو کیا ہوا ہے, ایک بندے نے کہا اے لشکر والو تم تو چور ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ندا لگائی اس کو نہیں پتا ہو, وہ ان کو چور ہی سمجھ رہا ہوں. اس نے دیکھا پیالہ غائب ہے, اور جب تک یہ محل میں نہیں تھے تو پیالہ موجود تھا, جب یہ محل سے گئے ہیں تو پیالہ کیا ہوا ہے, شاٹ ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر تو شک اسی پہ جاتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے جس نے پکارا اس کو کہانی نہ پتا ہو کہ یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود ہی رکھ دیا اس کے اندر. یوسف علیہ السلام چاہتے تھے بھائی کو روک لینا, فوراً وہ بھائی پیچھے پلٹے اور کہنے لگے بھائی کیا گم ہو گیا ہے جس کے تم ہمیں کہہ رہے ہو چور ہے. کہنے لگے بادشاہ کا قیمتی پیالہ ہم گم پا رہے ہیں, محل میں وہ نہیں مل رہا. بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اونٹ کے برابر راشن اس کو فری پھوکٹ میں فری میں دیا جائے گا. اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے. میں نے بادشاہ سے کیا میں لے کر آؤں گا. اب اس نے انکوائری کی ہوگی نا, کہ دیکھا ہوگا یار یہ پیالہ یہاں رکھا ہوا تھا, جیسے یہ لوگ گئے ہیں تو پیالہ غائب ہو گیا, تو اس کو شک ہوا ہی نہیں پر ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں پتہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے, اور ہم چور لوگ نہیں ہیں, ہم خاندانی لوگ ہیں. چوریاں کرنا کس کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا. اور واقعی یہ بات صحیح کی انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس کی بنا کیا تھی, باپ کی محبت. دیکھو بعض کام غلط ہوتے ہیں اس کی بیس بڑی خاندانی ہوتی ہے, بعض کام اچھے ہوتے ہیں بیس بڑی گھٹیا ہوتی ہے. چوری کرنا یہ غیر خاندانی اور گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے, گھٹیا لوگوں کا کام. اور یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, پیغمبروں کے بیٹے. تبھی یہ نہیں کہہ رہے ماں سرقنا ہم نے چوری نہیں کی ہے, یہ نہیں کہہ رہے ہم کو چور لوگ نہیں ہیں. اس سے چور کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. کوئی بیان میں اگر معذرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بھائی, یہ جو چوری کا الزام ہے نا یہ بہت گھٹیا الزام ہے. انسان میں اور بھی برائیاں ہوتی ہیں لیکن چوری بہت ہی گندی چیز ہے. جہاں موقع ملے ادھر سے چیز اٹھا کے رکھ لی, ادھر گئے ادھر سے چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دی. بعض خواتین میاں کے پینٹیں خالی کرتی رہتی ہیں صبح سے شام, ان کا یہی کام ہوتا ہے. تو ادھر سے گھسیٹ لو. مولانا شلبی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط تھا, اس میں خط میں جو ہے نا وہ انگریز کا ٹکٹ نہیں لگا ہوا تھا ڈاک خانے کا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو چوری ہے گورنمنٹ کی. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے یہ تو حکومت کون سی اسلامی ہے, انہوں نے بھی تو ہمارا اتنا کھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ فقہی لحاظ سے جائز ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن حکومت کے مال میں بھی گڑبڑ کرنے سے نا انسان کی عادت خراب ہوتی ہے, لوٹ کھسوٹ کی عادت پڑتی ہے. انسان کو انلیگل کام نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ ٹکٹ خرید کے منگوا کے اس پہ لگوایا. وہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ سفر نہیں کرتے تھے, حالانکہ انگریز کی گورنمنٹ تھی, لیکن کہتے ہیں انگریز ہو یا کوئی بھی ہو اس طرح سے لوٹ کھسوٹ سے انسان کا اپنا دل خراب ہوتا ہے. خیر, تو کہنے لگے ہم لوگ اس لیے نہیں آئے ہیں زمین میں فساد کریں, وما کننا سارقین, اور ہم لوگ چور نہیں ہیں. تو اب واللہ عالم چور ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن عزت دار آدمی کو یہ تانا بہت برا لگتا ہے کہ مجھے چور کہہ دیا. ہمارے حکمرانوں کو شاید اس لیے نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ وہ تانا لیس ہو گئے ہیں کہ وہ کیا ہو گئے ہیں کہتے ہیں جو مرضی کہتے ہو بھائی, ہم تو اگر جس نے کرنی ہوگی وہ پھر بھی. بلکہ اب تو الٹا ہو گیا ہے. ایک چور کو عدالت میں پکڑ کے لایا گیا, عدالت جج نے غصے سے کہا کمبخت تو نے اتنی صفائی سے چوری کی ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. چور سمجھ رہا تھا میری تعریف کر رہے ہیں. چور نے کہا شکریہ جناب یہ آپ کا ذرہ نوازی کہ آپ نے میرے فن کی تعریف کی ہے. وہ اس کو سنا رہا ہے اور چور سمجھ رہا ہے میرے فن کی اور میری مہارت کی تعریف ہو رہی ہے. اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے قومی خزانے اس طرح سے کھائے ہیں کہ عدالت میں کیس بھی نہیں چلا ہم بری ہو گئے. بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اس فلانے کو عدالت نے بری کر دیا. یہ میں نے کہا بھائی میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن عدالت نے بری کر دینا اس کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ایسا خاندانی چور ہے کہ اس کو جج بھی نہیں پکڑ سکتا. جو بیچارہ نیا نیا چور بنا ہوتا ہے نا وہ ایسی حماقت کرتا ہے, کیس چلتا ہے اور جیل میں ہو جاتا ہے. وہ جو بڑی خاندانی قسم کے پروفیشنل چور ہوتے ہیں وہ تھوڑی کیسوں میں آتے ہیں بھائی, ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم کل پکڑے بھی جا سکتے ہیں, تو وہ تمیز سے کرتے ہیں کام. خیر, اس بندے نے کہا جو سرکاری تھا نا جس نے اعلان کیا تھا, اس نے کہا اچھا تم تو کہہ رہے ہو ہم چور نہیں ہیں, اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم اپنی سزا بتا دو کیا ہے, تم اپنی سزا بتاؤ. ان کو تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں بھائی, ہم چور نہیں ہیں. جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس بندے کو رکھ لو اپنے پاس. جس کے سامان سے پیالہ نکلے اسی کو رکھ, انہی کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں دستور یہ تھا, قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے کہ بادشاہ کے دین میں قانون میں لاء میں یہی تھا کہ جو چوری کرے گا نا, جس کی چوری کی ہے تو وہ چور اس کا غلام بن کے رہے گا. تو یہ مصر کا قانون تھا. تو انہوں نے کہا تمہارے ملک کا کنٹری کا قانون ہے جو چوری کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہو,
ٹھیک ہے نا, تو رکھ لینا. تلاشی شروع کی گئی پہلے دوسرے بھائیوں سے, تاکہ ادھر سے تلاشی کی, آخر میں آگے بنیامین کا جو ہے نا وہ انہوں نے سامان کھولا. جب کھولا ہے تو اس میں سے اس پیالے کو اندر سے نکال لیا,